تو کیسے ہیں دوستو، آج ہم بات کریں گے لال مسجد کے پیچھے پس پردہ حقائق کے بارے میں کہ وہ کون سے حقائق تھے جس کی بنا پر مشرف نے لال مسجد کا آپریشن کروایا گیا۔ 80 مساجد کو شہید کرنے کے پیچھے کیا راستہ، کیا مسجد میں واقعی غیر ملکی مسلح جنگجو موجود تھے، کیا اسلام آباد جیسے حساس ترین علاقے میں غازی برادران نے اسلحہ اکٹھا کیا تھا، حکومت نے غازی برادران کے ساتھ مذاکرات کیوں مسترد کی، کیا واقعی لال مسجد میں آپریشن اور پاکستان کے خلاف مسلح جہاد کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ لال مسجد کو اس آپریشن پر یعنی اس رد عمل پر کس نے اکسایا، وہ کون سی شخصیت تھی جس کے ایک کال پر مولانا عبدالعزیز اس آپریشن میں باہر نکل آئے؟ تو آئیے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب ہم لوگ نکلے تو یہ ہمارے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خون سے رنگین تھے۔ ہم لوگ چیخ رہے تھے کہ آج ہم نے اپنے ہاتھوں پر ان خون کی مہندی کو سجایا ہے۔ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد کے بیچوں بیچ موجود لال مسجد اور ان سے منسلک جامع حفصہ اور جامع فریدیہ پاکستان کے سب سے بڑے اور بہترین مدارس میں شمار ہوتے ہیں، جن میں سے بیک وقت 11,000 طلبہ موجود ہوتے ہیں، جو اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ساتھ میں پرویز مشرف کی حکومت نے 80 مساجد کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا، جس میں سے لال مسجد اور ساتھ ان سے منسلک جامع حفصہ اور جامع فریدیہ بھی شامل تھے، جس کے بعد طلبہ نے شدید احتجاج کیا۔ باوجود اس کی حکومت نے 7 اور مساجد کو شہید کیا، جس کی رد عمل میں لال مسجد اور جامع فریدیہ کی طلبہ نے اس کے بدلے میں چلڈرن لائبریری پر قبضہ کیا۔ تو ناظرین، مزید جاننے کے لیے آپ کو یہ بتاؤں کہ لال مسجد کا جو لوکیشن ہے وہ بہترین کردار کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ لال مسجد کا لوکیشن دیکھیں، ایک طرف فورن افیئر ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ ہے، جبکہ تیسری طرف ISI کے ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ نے لال مسجد کو ہر دور میں خوب استعمال کیا۔ سب سے پہلے 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ چلی، جس میں لال مسجد نے اہم کردار ادا کیا، اور ساتھ ساتھ جب 1979 میں روس نے افغانستان پر حملہ کیا، اس میں بھی لال مسجد نے اہم کردار ادا کیا۔ رشیا کے خلاف جو لڑنے والے مجاہدین تھے، ان کو لال مسجد میں ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کو یہاں پر رہائش دیا جاتا تھا اور مزید ان کو دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تو روس کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کی ساری جو ذمہ داری تھی وہ بھی لال مسجد کیا کرتے تھے۔ 2001 میں 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، جس کے بعد 7 اکتوبر 2001 میں امریکہ افغانستان پر چڑھائی کرتا ہے، جس کے بعد مشرف امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بن کر ان کا ساتھ دیتے ہیں، جس کے بعد لال مسجد اور پاک فوج کے درمیان تنازعات شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر افغانستان سے بہت کثیر تعداد میں مجاہدین وزیرستان کے علاقے وانا میں ٹھہر جاتے ہیں، جس پر پاک فوج آپریشن کروا لیتے ہیں، جس کے بعد فوج اور لال مسجد کے درمیان تنازعات کی جو نفرت تھی وہ آسمانوں کو چھو لیتی ہے۔ جنرل مشرف نے سب سے بڑا بلنڈر کیا کہ پاکستان کی فوج کو وزیرستان بھیج۔ اسی اثناء میں یعنی 2004 میں جب پاک فوج وزیرستان کے القاعدہ مجاہدین کے خلاف آپریشن میں مصروف تھے، اسی وقت لال مسجد سے ایک ایسا فتویٰ جاری ہوا جو کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ تھا وزیرستان میں القاعدہ کے خلاف جو بھی فوجی مرے ان کو شہید کے بجائے ہلاک لکھا جائے، اور ساتھ ساتھ ان کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھایا جائے۔ تو ناظرین، یہ ایک فتویٰ ریاست کے خلاف ہوئی تھی، جس کے بعد پاک فوج اور لال مسجد کے درمیان تنازعات کی ایک اور آگ بڑک اٹھی۔ If they attack us, it is, I think, logical. You say that if you attack me, then I will do something. پھر
जनवरी 2007 में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में इस्लामाबाद में 80 मसाजिद को शहीद करने का हुक्म जारी किया, जिसमें से लाल मस्जिद और इनसे मुंसलिक जामिया हफ्सा और जामिया रशीदिया भी शामिल थे, जिस पर तलबा ने शदीद इख्तिजाज किया। बावजूद इसकी हुकूमत ने 7 मसाजिद को शहीद किया, जिसमें से एक तारीखी मस्जिद अमीरी हमजा भी थे, उसको भी शहीद किया, जिसकी रद्द अमल में तलबा ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी पर कब्जा किया। अभी ऑपरेशन भी शुरू नहीं हुआ था कि लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा से मजीद तलबा सिख बुरकों में निकलकर चिल्ड्रन लाइब्रेरी पर इन्होंने कब्जा किया और साथ साथ इन्होंने वहां पर शरीयत या शहादत जैसे नारे भी बुलंद किए और साथ साथ 6 मसाजिद को दोबारा तामीर करने की शर्त भी आयद की। इधर लाल मस्जिद का मुहतमिम यानी मौलाना अब्दुल अजीज ने भी लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा की हुदूद में शरीयत नाफिज करने का ऐलान किया। Islamic Sharia and Islam says when you see some kind of wrongdoings, you stop it by hands. So the students stop it. अब सूरत हाल खराब होती जा रही थी। एक तरफ अमेरिका जनरल परवेज मुशर्रफ पर बार बार दबाव डाल रहा था कि आप लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा पर ऑपरेशन करवाए, जबकि दूसरी तरफ तालिबान ने भी पाकिस्तान को धमकी जारी की कि अगर आपने मदरसा या लाल मस्जिद पर हमला किया तो ये ऐलानी जंग तस्वुर किया जाएगा। अगर उन्होंने हमला किया तो इसके बाद हुकूमत के खिलाफ बाकायदा जिहाद का ऐलान किया जाएगा। 3 जुलाई 2007 में पुलिस और रेंजर की बारी बारी नफरी अपनी मकामात से मस्जिद की तरफ रवाना हो चुकी। फौज की भी बारी नफरी को तलब कर लिया गया, मस्जिद की चारों अतराफ को घेरे में ले लिया। ये इतला मिलते ही गाजी अब्दुल अजीज का चेहरा तमता उठा। इन्होंने फौरन ऐलान किया कि अगर किसी ने भी मस्जिद में दाखिल होने की जुर्रत की तो उसे जरूर जवाब दिया जाएगा। तलबा पर खौफतारी हुआ। इन्होंने नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे भी शुरू कर दिए। पहले पथराव का सिलसिला जारी रहा, हालात कंट्रोल से बाहर निकल आए। इसी असना में लाउड स्पीकर ऑन किया कि तलबा को हिदायत जारी करने का फैसला किया गया। जैसा ही लाउड स्पीकर ऑन हुआ, गोली गिरफ्ती की आवाज ने सारा माहौल बदल कर दिया। एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी राइफले और पिस्तौलें चलने लगी और बाकायदा फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद दूसरी लाशें गिरने लगी, जमीन खून से रंगीन हुआ। इतने में मेगाफोन पर ये इतला हुई कि तलबा को बाहर निकालने पर मजबूर किया जाए, वरना मस्जिद पर यलगार की जाएगी। मस्जिद की गैस, बिजली और पानी को भी मुनक़ती किया गया। इतने में लाल मस्जिद के तलबा का इतना जोश था कि कई तलबा ने अपने आप को खुदकश हमले करने के लिए भी पेश किए गया और हालात इंतहाई कंट्रोल से बाहर आने लगे। तो ये हमारे हाथ आप देख रहे हैं, ये खून से रंगीन थे। हम लोग चीख रहे थे कि आज हमने अपने हाथों पर इन खून की मेहंदी को सजाया है। 4 अप्रैल की रात को एक मार्टल गोला या एक बड़ा गोला फायर किया गया, जिसमें 400 तलबा को निशाना बनाया गया। मस्जिद की एक इमारत भी गिरी, जिसके साथ साथ दर्जनों तलबा भी शहीद हो गए और इसके बाद 2 और धमाके हो गए। मस्जिद से भी मुअस्सर जवाब देता रहा और साथ साथ इसी असना में एक निकाब पोशा मौलाना अब्दुल अजीज के पास आया और इनके कान में कुछ सरगोशी की। मौलाना अब्दुल अजीज किसी और सिमत चले गए और इसके बाद थोड़ी ही बात टीवी और रेडियो पर एक खबर शाया हुई कि मौलाना अब्दुल अजीज निकाब पुरकी में बाहर पकड़े गए। कि आपके इल्म में है कि लाल मस्जिद के खतीब और मोहतमिम मौलाना अब्दुल अजीज गाजी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। वो लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा की जो खवातीन स्टूडेंट्स हैं उनके हमरा बुरका पहनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मौलाना साहब, आप अपना निकाब हटाना पसंद करेंगे? जबकि दूसरी तरफ मौलाना अब्दुल अजीज का भाई यानी मौलाना अब्दुल रशीद हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थे। रात गए खुदकुश हमले करने की आवाजें भी सुनाने लगी। जब सुबह हो गए तो मौलाना अब्दुल रशीद की
موت کی خبر سرخی بنی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ کئی لاشیں وہاں پر بھی پڑی ہوئی تھی. لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں پہ جب خون پڑا ہوا تھا تو ایک دم جرنلسٹ کو لے جاتے تو ایک گھنونا اور وہ ایک بڑا ہاربل جیسا سین ہوتا ہے کیونکہ لاشیں پڑی ہوئی تھی ساری. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 3 جولائی 2007 سے 12 جولائی تک کسی میڈیا پرسن کو وہاں جانے تک اجازت نہیں تھی. صحافیوں کو ہاتھ تار لگا کر ان کو وہاں سے بھگا دیا. وہ صحافی جو جائسانہ سے 200-300 میٹر چھپ کے بیٹھے تھے ان کو بھی وہاں سے بھگا دیا. صحافیوں کو ہسپتال کے ارد گرد اور ہسپتال میں جانے پر بھی پابندیاں لگا دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان ہوا کہ جو بھی صحافی ہسپتال یا ارد گرد دیکھا گیا تو ان کو بھی گولی سے اڑا دیا جائے گا. ستار عیدی کا بیان 12 جولائی 2007 کے مطابق حکومت کو 800 کفن دے چکا ہوں، 200 اور مانگے ہیں، لیکن ان میں سے 300 کفن اور ہے جو اس میں شامل نہیں. اب ناظرین یہاں پہ میں کچھ سوالات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں دیں. سوال نمبر 1، حکومت کے مطابق لال مسجد کے اندر غیر ملکی موجود تھے جس کی بنا پر ہم نے آپریشن کروایا، لیکن آپریشن کروانے کے بعد وہ غیر ملکی کہاں غائب ہو گئے. سوال نمبر 2، لال مسجد کے اندر سرنگیں موجود تھی لیکن آپریشن کروانے کے بعد وہ سرنگیں کہاں غائب ہو گئے. سوال نمبر 3، اگر مسجد میں طلبہ اور خواتین کو یرغمال بنایا ہوا تھا تو باہر نکلنے پر انہوں نے اس کا اظہار کیوں نہیں کیا. سوال نمبر 4، اگر مذاکرات ایک ڈرامہ نہیں تھے تو پھر مشرف نے ویٹو کیوں کیا. سوال نمبر 5، کسی بھی میڈیا پرسن کو لاشیں دکھانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی. تو ناظرین یہ تھے کچھ سوال جس کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں دیں. اس کے علاوہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید انفارمیشن آپ کو جلد پہنچ جائے. شکریہ.